سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فمن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے الدعاء بین الصلاتین لا یرد، درودوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بھی آپ دعا مانگیں، درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں، پھر آخر پہ بھی درود پاک پڑھیں۔ تو فرمایا بین الصلاتین لا یرد، یعنی جو درودوں کے درمیان دعا مانگی جائے گی وہ رد نہیں ہوگی بلکہ قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رومی عصر مولانا عبدالحکیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دی انہوں نے کہ جیسا کہ ٹرین ہے، ریل گاڑی ہے، ایک ڈبہ آگے ہوتا ہے، ایک ڈبہ پیچھے ہوتا ہے۔ آگے والا کھینچتا ہے، پیچھے والا اس کو زور لگاتا ہے، درمیان والا خود بخود چلتا ہے۔ یعنی دونوں کی آپس میں طاقت لگتی ہے، لیکن درمیان والا خود بخود چل رہا ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے، دونوں کے وسیلے سے چل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اب دعا میں جو کچھ بھی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا مانگے، اپنے رب کے حضور آنسو بہا بہا کر دعا مانگے، درود پاک تو آرہی قبول ہی قبول ہے۔ اس نے تو جانا ہی جانا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، ساتھ ہی اپنی دعائیں بھی لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھیں، جب بھی دعا مانگے درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی درود پاک پڑھیں، درمیان میں بھی پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے، ہر ایک غم میں حفاظت درود پاک سے ہے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت ہے درود پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج کا ہمارا اس اجتماع پاک کے جمعۃ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بڑے اجتماع کے بیان کا موضوع ہے۔ ایک مرتبہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ وہی حسان ہے جنہوں نے کہا طلع البدر علینا۔ وہ کمال آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں اشعار پڑھے، طلع البدر علینا ما دعا للہ داعی وجبت شکر علینا۔ کمال کیا آپ نے پورا پورا قصیدہ آپ نے حضور کی شان میں لکھا ہے، اور آج کس کی شان میں قصیدہ ہے سنیے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حسان، کیا تم نے میرے صدیق کی تعریف میں بھی کوئی شعر لکھے ہیں؟ کیا تم نے کوئی میرے صدیق یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی قصیدہ لکھا ہے، کوئی شعر لکھا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں نے لکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر مجھے بھی سناؤ۔
میرے یار کی باتیں، میرے یار کی تعریف مجھے بھی سناؤ۔ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ اشعار سنائے۔ فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ابوبکر صدیق، آپ اس بابرکت غار ثور میں ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرے تھے جب دشمن نے اس پہاڑ کے گرد چکر لگایا اور اس پر چڑھائی کی۔ وَقَانَ حُبَّ رسول اللہ قد علموا من البریت لم یعدل بہ البدل۔ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سب سے مخلوق سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزتدار شخص، سب سے زیادہ مرتبے والا شخص کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف صدیق اکبر ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر بہت خوش ہوئے اور یہاں تک کہ اتنا مسکرائے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگی۔ پھر ارشاد فرمایا اے حسان تو نے سچ کہا، ابو بکر ایسے ہی ہیں میری بارگاہ میں، ان جیسا کوئی ہم پلہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ میرے اور آپ کے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہو کر ان کی شانیں بیان بھی کرتے ہیں اور ان کی شان میں لکھے ہوئے اشعار سن کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہوا عالم، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا، ہو مرتبہ صدیق اکبر کا۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند پایا رتبہ صحابی تھے اور مسلمانوں میں پہلے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام پاک عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق اور عتیق آپ کے مشہور لقب ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند رتبہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل میں کئی قرآنی آیات نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ وہ ذیشان ہیں جنہیں قرآن کریم نے اتقا یعنی امت میں سب سے بڑا متقی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو اولو الفضل یعنی فضیلت والا فرمایا ہے۔ آپ کو قرآن کریم نے تصدیق کرنے والا فرمایا ہے۔ آپ کو متوکل یعنی اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے والا فرمایا گیا ہے۔ آپ کو خائف کبریا یعنی اللہ پاک کا بہت خوف رکھنے والا فرمایا گیا ہے۔ آپ کو قرآن کریم میں صالح المؤمنین یعنی نیک ایمان والا فرمایا گیا ہے۔ آپ کو دین پر ثابت قدم رہنے والا فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کے اوصاف بیان ہوئے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک آپ
آپ سے محبت فرمانے والا ہے، آپ مومنوں پر رحم دل ہیں، دشمنان اسلام پر شدت کرنے والے ہیں، راہ خدا میں سرگرد کی بازی لگانے والے ہیں، دین کے معاملے میں کسی ملامت پر کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان صحابی ہیں جن کے متعلق ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ کے لیے آپ کے رستے پر چلنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کی شان میں رب تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میرا رب بھی آپ پر راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔